السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شیخ غور سرفی ہے۔ یہ لوگ جو بریلوی دیوبندی ہے، یہ لوگ جو بدعت اچھی بدعت کر کو جو دلیل دیتی ہیں، یہ دلیل صحیح مسلم میں آتی ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے، یہ حدیث کو کیسا سمجھ کو انہوں کیسا بولتے ہیں، یہ حدیث سننے کے بعد اس کے بارے میں بول دوں گا انشاءاللہ۔ سنو یہ حدیث۔ محمد بن جعفر نے کہا، ہمیں شعبہ نے عون بن ابی جحیفہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے منذر بن جریر سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، ہم دن کے ابتدائی حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ کے بعد کچھ لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن سوراخ کر کے اون کی دھاری دار چادریں یا عبائی گلے میں ڈالے اور تلواریں لٹکائے ہوئے آئے۔ ان میں سے اکثر بلکہ سب کے سب مزر قبیلے سے تھے۔ ان کی فاقہ زدگی کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور غم زدہ ہو گیا۔ آپ اندر تشریف لے گئے، پھر باہر نکلے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا۔ انہوں نے اذان دی اور اقامت کہی۔ آپ نے نماز ادا کی، پھر خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ آیت کے آخر تک بے شک اللہ تم پر نگران ہے، اور وہ آیت جو سورہ حشر میں ہے، اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ پھر فرمایا، آدمی پر لازم ہے کہ وہ اپنے دینار سے، اپنے درہم سے، اپنے کپڑے سے، اپنی گندم کے ایک صاع سے، اپنی کھجور کے ایک صاع سے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے صدقہ کرے۔ جریر نے کہا، تو انصار میں سے ایک آدمی ایک تھیلی لایا، اس کی ہتھیلی اس کو اٹھانے سے عاجز آنے لگی تھی، بلکہ عاجز آ گئی تھی۔ کہا، پھر لوگ ایک دوسرے کے پیچھے آنے لگے، یہاں تک کہ میں نے کھانے اور کپڑوں کے دو ڈھیر دیکھے، حتیٰ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا، وہ اس طرح دمک رہا تھا جیسے اس پر سونا چڑھا ہوا ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا تو اس کے لیے اس کا اپنا بھی اجر ہے، اور ان کے جیسا اجر بھی جنہوں نے اس کے بعد اس طریقے پر عمل کیا، اس کے بغیر کہ ان کے اجر میں کوئی کمی ہو۔ اور جس نے اسلام میں کسی برے طریقے کی ابتدا کی، اس کا بوجھ اسی پر ہے، اور ان کا بوجھ بھی جنہوں نے اس کے بعد اس پر عمل کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث، حدیث نمبر 1017۔ یہ حدیث کو کوٹ کر کو نا، جو آخری میں جو الفاظ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو بولے، جو دین میں جو نیا کام، نیا طریقہ، دوبارہ سنیے۔ ٹکڑے کے ذریعے سے صدقہ کرے۔ جریر نے کہا، تو انصار میں سے ایک آدمی ایک تھیلی لایا، اس کی ہتھیلی اس کو اٹھانے سے عاجز آنے لگی تھی، بلکہ عاجز آ گئی تھی۔ کہا، پھر لوگ ایک دوسرے کے پیچھے آنے لگے، یہاں تک کہ میں نے کھانے اور کپڑوں کے دو ڈھیر دیکھے، حتیٰ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا، وہ اس طرح دمک رہا تھا جیسے اس پر سونا چڑھا ہوا ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا تو اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو وہ ثواب ان کو بھی ملتا اور کرنے والوں کو بھی ملتا۔ بے شک یہ صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1017۔ یہ حدیث کو لے کو نیا طریقہ سے مراد انہوں کیا نکالی ہیں، ان کی عقل ڈالا لی اس میں۔ یہ حدیث میں ان کی اپنے مولیاں کی، اپنے علماء کی، اپنے پیروں کی عقلیں گھسا کو نیا طریقہ ڈالا نکالے تو بھی ہم نے اجر ملتا کر کو انہوں کو میلاد النبیاں کہتے اب یا کو چہلما چھٹیاں برسیاں 11ویں 12ویں یہ سب ایجاد کر لے کو، ہمیں دین میں نیا کام ایجاد کرے تو ہم کو ثواب ملتا، سمجھ لے کو انہوں گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی اور غور سے سنیے یہ ویڈیو اور سمجھیے، کیونکہ جسے اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ دے دیتا اس کا دل اور دماغ کھول دیتا ہے۔ آپ کو بھی انشاءاللہ، مجھے بھی دل و دماغ کھولے اللہ تعالیٰ، حدیث کو، قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو یہ بولنے کیا ہے اس حدیث میں، جو مسافر آئیں تو مسافروں کو کپڑا کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں تھا، تو دیکھ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جا کو دیکھیں
ये हदीस के इब्तिदा में, शुरुआत में है। गौर से सुनो, फिर वो पढ़ो, पढ़ने वाले पढ़ो, सुनने वाले सुनो, रिपीट कर कर को सुनो। क्या जाको देखें, कुछ भी नहीं तो फिर आको वापस आको चेहरे पे उदासी छा गई तो बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिए अज़ान दे। और को अज़ान देने के बाद नमाज अदा करिए। सलाह क़ायम करने के बाद खुतबा दी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या खुतबे में क्या बोलते हैं? तुम्हें आपको सदका करो, सब इसमें आपको है हदीस में, मैं दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं, समझाने के लिए बोलता हूँ मैं। क्या मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, ये बड़े बड़े आलिमों को ये हदीस समझने की सलाहियत दे अल्लाह ताला। समझो ये हदीस को कैसा समझना है, तो समझाते हैं। खुतबा देखो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका एक खजूर का एक छोटा सा हिस्सा दिए तो भी उसका अजर मिलता है को बोलते हैं। तो उसके बाद वो साहबिया को उस दिन उठा ले को ले को देती। देने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से खिल जाता कर को साहबी बोलते हैं ये हदीस में। क्या तो उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दीन में इस्लाम में कोई अच्छा तरीक़ा ईजाद करे तो उसे भी सवाब मिलता, करने वाले को सवाब मिलता। यानी अच्छा तरीक़े से मुराद क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काम हमको सिखा को हैं, सदका, ज़कात, हदिया, जो भी सिखा को हैं इस्लाम में, दीन इस्लाम में, कुरान हदीस में जो सिखा को हैं वो सब काम। मिसाल के तौर पे एक सुन्नत, कोई भी सुन्नत खड़गी समझ लो, आज मुझे मालूम हुई हदीस के ज़रिए, तो मैं उस सुन्नत को अमल में लाया तो अमल कर लेता जाको और दूसरे को भी सुनाया तो ये तरीक़ा अच्छा तरीक़ा कर को समझाने का मतलब, ना कि मेरे मर्ज़ी से मैं एक नया तरीक़ा नया काम बना को ये अच्छा काम है, मेरी सोच के हिसाब से, तुम्हारी सोच के हिसाब से, दूसरे की सोच के हिसाब से अच्छा होगा वो। लेकिन अल्लाह रसूल की नज़र में अच्छा काम को सा जो उन्होंने सिखाई सोच अच्छा काम कई को लेकर तो दीन मुकम्मल हो गया। सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3 में आज के दिन हमने दीन को मुकम्मल कर दिया। तो दीन मुकम्मल हो गया तो दीन में जो काम आती हैं वो सब मुकम्मल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी तरफ से लिखा को ये अच्छा काम करे जाने तो करे तो क्या होता, ये जहलत के पन के बात यहाँ से आपसे तो छोड़ा नहीं को मैं समझता हूँ अल्लाह के डर से। तो ये हदीस से हमने क्या साबित होता है? बहुत सजने बोलती हैं ये हवाला देखो ये हदीस का, ये हदीस से ये साबित हरगिज़ नहीं होता है कि मेरी मर्ज़ी से मैं एक काम बना को सपोज मिलादुन नबी ईजाद कर को मैं करने का, ये साबित ही नहीं होता है। ये हदीस से ये साबित होता है जो कोई भी सुन्नत रुकी हुई है उसको मैं ढूंढ के निकाल को सामने पहुंचाना को ये साबित होता है। मेरे अल्फाज तुमना को समझ में नहीं तो एक से दो बार सुनो, नहीं का तो ये वीडियो सुनने के बाद मुझे कमेंट करो और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ जहाँ तक मुझे अल्लाह ताला इल्म दिया। ये हदीस से ये साबित होता है। ये नहीं का तो तुम्हें आपको ये नहीं ऐसा नहीं को बोले तो इसमें जो ये सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1718 में क्या बोलते हैं, अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रावी है, उन्होंने क्या बोलते हैं, जो हमारे इस दीन में कोई नया काम ईजाद करे वो हम में से नहीं को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलेंगे को बोलते हैं। कौन? मोमिनों की माँ अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बोलते हैं। क्या ये हदीस में सही मुस्लिम हदीस नंबर 1718 में क्या, और कुरान की आयत भी कोट करते हैं। कौन सी आयत? तो सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 80 और 5 में इस अल्लाह उसमें क्या फरमाता है, इस दीन के अलावा हम अल्लाह के पास कोई दीन काबिल कबूल नहीं होगा। कुरान की आयत भी कोट करते हैं। क्या तो इसके बाद और एक हदीस आती है सही मुस्लिम में, जो सही मुस्लिम 2005 में क्या आती है सही हदीस, वो सही मुस्लिम 2005 सबसे बेहतरीन सबसे अच्छी बात अल्लाह की है और तरीक़ों में सबसे अच्छा तरीक़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 हदीसों से ये साबित होता है कि जो भी हमें तरीक़ा बना ले सो वो सब नाबूद बातिल हो। जो भी तरीक़ा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा को गए
وہی طریقہ قیامت تک چلنا ہی چلنا ہے تمہارا عمل قبول ہونا کا تو نہیں کا تو جو تمہیں پیسہ خرچہ کر کو وقت برباد کر کو سو کرتے ہیں وہ سب ضائع ہونے والا ہے قرآن اور حدیث کے حساب سے. ہاں تو یہ تمہیں دوبارہ سن لے ہو چاہے تو ریورس کر کو دوبارہ سنو. اور انشاءاللہ میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں اب تو بھی یہ حدیث کو غلط استعمال کرنا چھوڑ دے, غلط طریقے سے بولنا آدمیوں کو چھوڑ دے, کیونکہ اس میں نیا کام اپنی طرف سے ایجاد کرنے کا سوال ہی نہیں آیا. ہاں اور ایک حدیث کوٹ کرتی ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح 20 رکعت تراویح ایجاد کرے ہیں کیا کر کو بولے ہیں کیا اچھی بدعت کر کو بولتی ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر وہ تہمت لگاتے ہیں یہ لوگ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیا کام اپنی طرف سے نکالے نہیں. اس کی دلیل آتی ہے صحیح بخاری میں حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن رمضان کے مہینے میں 3 دن تراویح جماعت کے ساتھ پڑھیں. تراویح عرف عام میں بولا جاتا ہے, اسے آپ کو قیام اللیل بولتی ہیں, اور آپ کو اب ایک آپ کو نام ہو قیام اللیل تراویح اور ایک نام بولتی ہیں کیا یہ تراویح عرف عام میں بولنے کا. تو 3 دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی رمضان کے مہینے میں. اس کے بعد وہ چوتھے دن آئی نہیں, کئی کو آئی نہیں گا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں نکلا تاکہ مجھے یہ ڈر تھا تم پہ یہ نماز فرض نہ ہو جائے گھر کو, اس لیے میں آیا نہیں گھر کو بولی. اس کے بعد سے کس کے انہوں قیام اللیل پڑھ لیتے تھیں, کس کے انہوں گھر میں صحابہ معمول جیسا معمول سے پڑھتے تھیں ویسا پڑھ لیتے چلے گئے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے مہینے میں یہ حدیث کو یاد کر کو جو سنت چھوٹ گئی تھی کھڑ گئی تھی, جب سے میں بولا تھا پہلی بات تو جو سنت کوئی بھی سنت کھڑ گئی تھی وہ سنت کو لے لو کو آپ کو آگے کرنا, یہ اسے بولتے ہیں اچھا طریقہ کر کو. ایسا جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سنت کو یاد کر کو رمضان کے مہینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے. اب وہ آپ کو یہ فرض ہونے کے چانسز نہیں ہیں, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, نبیوں کا دور نہیں, اب وہی آنے کی چانس نہیں. چلو اب وہ تراویح پڑھیں گے ہمیں گھر کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائم کرے سو. تو یہ دلیل ہے موجود ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ سے بنائے سو کیا بھی نہیں ہے, ان کے اوپر تہمت لگانا چھوڑا لو. ہمارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اوپر انگلی اٹھائے تو صحیح نہیں ہوتا ہو. ان کے اوپر جھوٹ بولنا بند کر دو اب سے, تو کیونکہ انہوں اپنے طرف سے ایجاد نہیں کرے, وہ ثابت ہے. صحیح بخاری کی دلیل ہونا ہو تو کامنٹ میں پوچھو, دے ڈالتا ہوں انشاءاللہ. ابھی دے دیتا تھا, تھوڑا بزی ہوں میں, کوئی بات نہیں, تمہیں پوچھ سکتے ہیں, دے ڈالتا ہوں. اور میں آگے بھی بولا تھا شروعات میں, یہ ویڈیو کی شروعات میں بولا ہوں اللہ تعالیٰ جسے دین کی سمجھ دیتا اسے آپ کو اپنا ذہن کو اپنے دل کو کھول دیتا اللہ تعالیٰ. ویسا جو یہ حدیث کو سنو سمجھو. اور اتنا ہی کہنا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.